اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موضوعاتی مطالعہ کے سبق نمبر 3، جس کا عنوان ہے علم کی فرضیت و فضیلت، اس کے سیکنڈ ہاف کی ریڈنگ اور شارٹ کوشچن کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حصول علم کی اہمیت۔ مسلمان کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ قرآن نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، تاریخ، غذا اور غذائیت اور سائنسی علوم پر غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے۔ رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے، اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ مومن کی عبادات کا مقصد تقویٰ اور رضا الہی کا حصول ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی علم والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو علماء کرام ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہے اسے آگے پھیلایا جائے، دیے سے دیے کو جلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو، یعنی اس کی تبلیغ کرو۔ اسی طرح آخری حج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں حاضر نہیں ہے۔ اور پھر حصول علم کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ علم کی فضیلت۔ علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً جواب نفی میں ہے کہ نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11۔ ترجمہ، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں 2 مجلسیں ہو رہی تھیں، ایک حلقہ ذکر تھا اور دوسرا حلقہ علم، یعنی ایک ذکر کی محفل تھی اور دوسری علم کی محفل تھی جس میں علم کی باتیں ہو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہو گئے اور فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کی مجلسیں، یعنی علم کی مجلسیں جنت کی پھلواریاں ہیں۔ مندرجہ ذیل چند روایات سے علم کی اہمیت یوں واضح ہوتی ہے۔ اگلے پیج بھی جو ہیں بہت ساری جو روایات کے ترجمے ہیں موجود ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا اور علم حاصل کروانا اور علم کو پھیلانا، اس میں غور و خوض کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے اور بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ علم حاصل کرو، اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے۔ علم کی طلب عبادت ہے، اس میں مصروف رہنا، تحقیق اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے۔ علم سکھاؤ تو صدقہ ہے۔ علم تنہائی کا ساتھی، فراخی اور تنگ دستی میں رہنما، غم خوار دوست اور بہترین ہم نشین ہے۔
علم جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے اور انتھوں کے لیے بینائی ہے۔ علم جسم کی توانائی اور قوت ہے۔ علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچتا ہے۔ علم میں غور و خوض کرنا، غور و فکر کرنا روزے کے برابر ہے۔ علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جا سکتی ہے۔ علم سے انسان معرفت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرتا ہے۔ اس کی بدولت یعنی علم کی بدولت انسان اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ علم ایک پیش رو یعنی امام اور رہبر ہے۔ پیش رو کا معنی امام مراد ہے کہ جیسا علم ہوگا ویسا عمل۔ علم ایک پیش رو اور رہبر ہے اور عمل اس کے تابع ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور بد قسمت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں سے ملیں انہیں حاصل کرو۔ علم کی فضیلت اس امر سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو سربلند فرمایا جسے علم و عمل میں برتری حاصل تھی۔ اسی اصول کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام بھی ملائکہ پر یعنی فرشتوں پر فضیلت لے گئے۔ علم ہی کی بنا پر مسلمان تمام دنیا پر چھا گئے تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا اور علم کی روشنی سے دور ہوئے تو زوال کا شکار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح و شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ بھی مسنون دعا ہے کہ اے اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اسے ہمارے لیے مفید بنا اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی علم عطا فرمائے اور اس پر عمل اور اس کی اشاعت کی توفیق بھی نصیب فرمائے، آمین۔ عزیز طلبہ، ہماری آج کی جو ریڈنگ ہے وہ پوری ہوئی، تو اس حوالے سے چند جو سوالات ہیں وہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ سیکنڈ ہاف کے روح سے پہلا سوال بنتا ہے، بندہ مومن کی عبادات کا مقصد کیا ہے؟ بندہ مومن کی عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا جواب بیٹے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے بندہ مومن کی عبادت کا مقصد تقویٰ اور رضا الہی کا حصول ہے۔ اس کو نشان لگا کے یاد کریں۔ سیکنڈ کوسچن، کون سے لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تیسرا سوال، حصول علم کے لیے کتنی عمر ہونی چاہیے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ بالکل آپ کے سامنے کلیئر ہے، یہ سامنے آپ کے اس کا جواب آگے۔ علم کے لیے عمر کی، حصول علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ یہاں تک اس کا نشان لگا کے یاد کریں۔ چوتھا سوال، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ تو اس کا جواب یقیناً آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پانچواں سوال، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے درجات بلند فرمائے گا؟ تو اس کا جواب یہ آپ کے سامنے ہے، جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم حاصل کرنے سے علم سے کام لیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو یہ اس کا جواب نشان لگائیں اور یاد کریں۔ چھٹا سوال ہے، جنت کی پھلواریاں کیا ہیں حدیث کے مطابق؟ تو علم کی مجلسیں جنت کی پھلواریاں ہیں۔ ساتواں سوال ہے، علم میں غور و خوض کرنا کس کے برابر ہے؟ یہ آپ کے سامنے اس کا جواب ہے، علم میں غور و خوض کرنا روزے کے برابر ہے۔ آٹھواں سوال، خوش قسمت اور بد قسمت لوگ کون سے ہیں؟ یہ جواب، خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں اور بد قسمت وہ ہیں جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔
9واں سوال، مسنون دعاؤں میں سے کسی ایک کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہ ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ، ان 9 سوالوں کے ساتھ ایم سی کیو ٹائپ اور بھی بہت سارے سوالات بنتے ہیں۔ بہرحال شارٹ کوشچن جو مین بنتے تھے، جو اخذ ہوتے تھے، وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیے ہیں۔ آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں، بلکہ سارا سبق ہی اچھے طریقے سے یاد کریں۔ اس کے اہم پوائنٹ جو کہ ساری آیات کے اور احادیث کے ترجمے وہ یاد کریں، وہ بھی سارے کے سارے شارٹ کوشچن ہیں۔ اور یہ جو آپ کے سامنے پیج نمبر 64 ہے، اسپیشلی اس کے اندر سے ایم سی کیو ٹائپ چیزیں بہت آتی ہیں۔ یہ سارے سوالات کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ یہ آپ کی ڈائری ہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔